پاکستان کے تاریخ ساز جیولن تھرورر ارشد ندیم نے جو تاریخ رقم کی ہے اس پر آج مداح سرائی تو ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ارشد ندیم جیسے پلیئر پاکستان کیوں پیدا نہیں کر رہا۔ آج کوئی پنجاب حکومت 10 کروڑ، سندھ حکومت 5 کروڑ، کوئی 10 لاکھ، کوئی 5 لاکھ انعامی زبانی طور پر انعامی رقوم کا اعلان تو کر رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی 118 سالہ اولمپک تاریخ میں اگر پاکستان کی مجموعی تاریخ دیکھیں، جب سے پاکستان بنا ہے صرف اور صرف 11 گولڈ میڈل، گولڈ نہیں بلکہ عام میڈل حاصل کیے ہیں، گولڈ میڈل صرف 2 حاصل کیے ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پوری ہسٹری میں پاکستان کے ایتھلیٹس جو ہیں یا پاکستان ہاکی ٹیم حصہ لیتی رہی ہے، تو 11 سے زیادہ میڈلز کیوں حاصل نہیں کیے جا سکے؟ یہ وہ سوال ہے جو کہ ہمارے کرتا دھرتاؤں سے پوچھنا چاہیے۔ آج تو جب ارشد ندیم اپنے بل بوتے پر پاکستان کے لیے 40 سال بعد گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب رہا اور اولمپک کی 118 سالہ تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا، سب سے لمبا تھرو پھینکا، آج تو اس کی مداح سرائی ہر کوئی کر رہا ہے۔ اب یہ جو انعامات جن کا اعلان کیا جا رہا ہے، یہ ارشد ندیم کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے، یہ بھی ایک الگ سوال ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ میڈیا میں آنے کے لیے اور اس موقع کو کیچ کرانے کے لیے ہماری حکومتیں، ہمارے سیاستدان، ہماری اسپورٹ فیڈریشن سبھی محترک ہیں، لیکن ان میں شاید کوئی ہو جو ارشد ندیم کی کسی طرح پذیرائی کرتا ہو، ان کی مدد کرتا ہو۔ ارشد ندیم نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں خالصاً اپنی محنت کے بل بوتے پر اور اپنے طور پر دیے ہیں۔ میاں چنو سے تعلق رکھنے والے اس کھلاڑی کو اگر وظیفہ نہ ملتا، وہ بھی ورلڈ ایتھلیٹس کی جانب سے، تو شاید ارشد ندیم آج اپنا نام اور ملک کا نام روشن نہ کر پاتا۔ ارشد ندیم جیسے کئی ایتھلیٹس ہیں جو کہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، لیکن انہیں حکومت کی جانب سے یا فیڈریشنز کی جانب سے کوئی پذیرائی نہیں ملتی ہے، کوئی ان کی داد رسی نہیں کرتا، کوئی ان کو سپورٹ نہیں کرتا۔ ان کے نام پر ملنے والے جو فنڈز ہیں وہ گبن کر لیے جاتے ہیں۔ تمام اعلیٰ عہدیداران نہ صرف خود بلکہ اپنی فیملیز کو سیر سپاٹے کراتے ہیں اسی فنڈ میں سے جو کہ کھلاڑیوں کے اوپر، ایتھلیٹس کے اوپر خرچ ہونا ہوتا ہے۔ آج ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ارشد ندیم نے جس طرح پاکستان کا نام روشن کیا ہے، ہم باقی اپنے ایتھلیٹس کے اوپر کام کیوں نہیں کر رہے ہیں، انہیں سہولتیں کیوں نہیں دے رہے ہیں، انہیں آگے بڑھنے کا موقع کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ہم سب برابر کے شراکت دار ہیں، ہم سب نے اس کے حوالے سے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ عارف حسن جو کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے 24 سال تک صدر رہے، ان کے دور میں ایک بھی میڈل کوئی بھی ایتھلیٹ حاصل نہیں کر سکا، لیکن وہ اپنے عہدے پر براجمان تھے کیونکہ ان کا تعلق ایک مضبوط ادارے سے تھا جن کا نام لیتے ہوئے سبھی کو ڈر لگتا ہے، اور یہ ادارہ شاید آج ایک ڈر کی پہچان بن چکا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ میرٹ پر ہوتے اور دیکھتے کہ میرے انڈر جو ہماری اولمپک ایسوسی ایشن ہے وہ کام نہیں کر پا رہی ہے، تو وہ عہدے سے الگ ہو جاتے تو ان کی شان بڑھ جاتی۔ یہ نہیں ہے کہ ہر انسان ہی کامیاب ہو، لیکن 24 سال تک اگر وہ عہدے سے چپکے رہیں تو اس میں پاکستان کے ایتھلیٹس کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اور اب بہرحال پاکستان نے ایک ارشد ندیم کی صورت میں ایک ایسا ہیرا پا لیا ہے جس نے پاکستان کو 40 سال کے بعد گولڈ میڈل جتوایا ہے، اور ارشد ندیم 2 بار اولمپئن رہے ہیں۔ اگر ان کی مجموعی تاریخ دیکھیں تو وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے کھلاڑی ہیں، چاہے وہ ٹریک ہو چاہے فیلڈ ایونٹ ہو، جس میں وہ فائنل میں پہنچے، اور چیمپئن بننا تو الگ بات ہے، گولڈ میڈل جیتنا تو بڑی بات ہے۔ آج تک ہمارا کوئی ایتھلیٹ انفرادی طور پر فائنل تک میں نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس کے علاوہ ارشد ندیم کے اور بھی بڑے کارنامے ہیں۔ 2022 کے کامن ویلتھ گیمز میں انہوں نے نیشنل اور کامن ویلتھ گیمز کا بھی ریکارڈ قائم کیا تھا، جب وہ اپنا تھرو 19.18 میٹر فاصلے پر پھینکنے میں کامیاب رہے تھے، اور وہ پہلے ساؤتھ ایشین پلیئر بنے تھے جنہوں نے 90 میٹر کی حد پار کی تھی۔ تو آپ ایسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ارشد ندیم کس لیول کا پلیئر ہے، کس لیول کا تھروور ہے، اور کس لیول کی اس کی ٹریننگ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت بڑے کارنامے ہیں ارشد ندیم کے، جس نے 2015 میں باقاعدہ طور پر جیولن تھرو کو اپنا کیریئر بنایا تھا اور اس میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ارشد ندیم نے
اپنی کامیابی حاصل کر کے ان تمام عہدیداران کو، ان تمام فیڈریشنز کے منہ پر تماچا مارا ہے جو کہ فنڈز و پلیئرز کے نام پر لیتے ہیں لیکن سیر سپاٹے صرف اپنی فیملیز کے کراتے ہیں۔ نہ جانے یہ فنڈز کہاں جاتے ہیں، کون کھاتا ہے، پلیئرز کے اوپر کام کیوں نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر اسپورٹس کے تمام جرنلسٹ کو، تمام ایسوسیشن کو بھی کام کرنا چاہیے، ان پر بات کرنا چاہیے۔ لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ ان کے خلاف محترک ہو جاتے ہیں اور جھوٹے کیسز میں ان صحافیوں کو بھی پھنسا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر کوئی یہاں پر دبے الفاظ میں بات کر سکتا ہے لیکن کھلے عام کوئی بات نہیں کر پاتا۔